الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الفرقان اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے درس تراویح کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج انشاءاللہ 9ویں پارے کی آخری آیات اور 10ویں پارے کی کچھ آیات پر درس کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا۔ ابتداً ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیت پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر ان انسانوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جن کے کان ہیں لیکن وہ حق بات سنتے نہیں ہیں، جن کی آنکھیں ہیں لیکن وہ حق بات دیکھتی نہیں ہیں، جن کے پاس عقلیں ہیں لیکن وہ حق بات کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں، اور اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے تکبر کی وجہ سے حق کو مسلسل جھٹلا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، لیکن یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ ان کے پاس اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے تکبر، اپنی اکڑ اور اپنی دقیانوس سوچ کی وجہ سے اتنے روشن حق کو قبول کرنے سے قاصر ہیں اور مسلسل اسے جھٹلا رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ضرور ہے، لیکن اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنانے کے مقصد، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے مقصد کے مخالف کام کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر بیٹھے، تو یہی اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور اس کے مقابلے میں بہتر مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہی منکر ہو، اللہ کا منکر ہو، اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا منکر ہو، تو گویا کہ اس نے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو ہی جھٹلا دیا اور اس سے ہی منہ موڑ لیا۔ تو یہ گویا کہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر زندگی گزارنے والا اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ایک انسان ہے۔ ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ جن کفار نے حق کو جھٹلا کر انکار کر دیا، دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر بنی اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوں گے۔ آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی ایسا متکبر ہے جو حق کو سننے کے باوجود اپنی عقل کو حق کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دیتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے، تو وہ بھی انہی کی طریقے پر عمل کرنے والا ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانور سے بدتر ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے بدتر کیوں کہا؟ علماء نے اس کی کچھ وجوہات ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے ایک وجہ یہ ہے کہ جانور میں عقل و شعور نہیں ہے، انسان میں عقل و شعور ہے، اس کے باوجود بھی وہ حق کو قبول نہ کرے، اتنے واضح روشن حق کو قبول نہ کرے، تو یقیناً جانور کے مقابلے میں یہ بدتر انسان ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ اپنے فائدے کی چیز کی طرف بڑھتا ہے اور جہاں اس کو نقصان محسوس ہوتا ہے اس سے دور ہٹتا ہے۔ یہ انسان ہونے کے باوجود، اس سے زیادہ شعور اور عقل رکھنے کے باوجود اپنے نقصان والی چیز کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور جو فائدے والی چیز ہے اس سے دور ہٹ رہا ہے، تو حقیقت میں یہ جانور سے زیادہ بدتر ہے کہ اپنے لیے جہنم بھی خرید رہا ہے اور دنیا میں بھی ذلت اپنے لیے خرید رہا ہے عقل و شعور کے باوجود، جبکہ جانور ایسا کبھی بھی نہیں کرتا۔ وہ اپنے فائدے کی چیز کی طرف بڑھتا ہے اور نقصان جہاں اسے محسوس ہو وہاں سے بھاگ جایا کرتا ہے۔ اسی طرح جانور کے اندر دیکھیں یہ خصوصیت موجود ہے کہ وہ اپنے مالک کی بات مانتا ہے۔ مالک اگر اسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو مالک جو اسے انسٹرکشن دیتا ہے اس کے حساب سے وہ عمل کرتا ہے۔ اسے رسی لے کر جہاں پر لے جانا چاہتا ہے وہ جانور جاتا ہے۔ اکثر اوقات خاص طور پر جو پالتو جانور ہو جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، وہ اپنے مالک کی بات مانتا ہے۔ یہ انسان عقل و شعور رکھنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ کروڑ نعمتیں ہونے کے باوجود جانور کے مقابلے میں زیادہ بدتر بیہیویئر پیش کرتا ہے کہ وہ اپنے مالک اور خالق کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تین وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو جانوروں سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم بعض اوقات قرآن پیش کیا جائے، حدیث پیش کی جائے تو وہ کہتے ہیں یار آج کل کے دور میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ سود کی آیتیں پیش کی جائیں تو بہت سارا دانشور طبقہ کہتا ہے آج کل کے دور میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے۔
پردے کی آیات پیش کی جائیں تو بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ آج کل کے دور میں ماڈرن دور کے ہم آہنگ ہونا چاہیے، ہم غاروں والی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اب یہ جو لاجکس پیش کرتے ہیں قرآن کی آیات کے مقابلے میں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کے طریقے پر عمل پیرا ہیں۔ یہ ابو جہل، ابو لہب اور بدترین کفار کا طریقہ تھا کہ وہ قرآن کے مقابلے میں اور واضح روشن اللہ تعالیٰ کے دلائل کے مقابلے میں اپنی عقل کی لاجکس کو پیش کرتے تھے اور واضح حق کا انکار کرتے تھے۔ ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات آ گئے، آمنا صدقنا ہونا چاہیے، حق کو قبول کرنا چاہیے، نہ یہ کہ بندہ جانوروں سے بدتر والے انسانوں کی صفت اپنا کر واضح اور روشن حق کا انکار کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دیکھی سورہ انفال میں آیت نمبر 22 کے اندر اسی حوالے سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں ہے۔ یہ آیت پاک بھی پچھلی آیت کا ایک تسلسل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو جانوروں سے بدتر قرار دیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں شان نزول کے حوالے سے ہمیں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت پاک ایسے بندے کے لیے نازل ہوئی جو یہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی لے کر آئے ہم اسے سننے سے بہرے ہیں اور ہم گونگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، عقل بھی نہیں رکھتے اور یہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں۔ جانوروں میں بھی سب سے زیادہ بدترین ان کا مرتبہ ہے۔ تو یہ حق کو قبول نہ کرنے والوں کا انجام دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو حاضر ہو جاؤ۔ واضح طور پر اللہ کا حکم ہے کہ کچھ بھی کر رہے ہو تم، اگر اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو تم نے اپنے سارے کاموں کو چھوڑنا ہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے بڑی احادیث لکھی ہیں۔ دو حدیثیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پکارا، مجھے بلایا۔ اب ایک طرف صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام دوران نماز انہیں بلاتے ہیں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے بلانے پر فوراً حاضر نہ ہوا کیونکہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ جیسے نماز سے فارغ ہوا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں میری بارگاہ میں نہیں آئے، میں نے آواز دی تھی۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ دیکھیں، نماز پڑھ رہے ہیں صحابی رسول اور حضور علیہ السلام نے بلایا، انہوں نے دیر کر دی تو حضور نے ارشاد فرمایا تم نماز بھی پڑھ رہے تھے، تب بھی تمہارے لیے ضروری تھا کہ تم نماز کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جاتے۔ ایک اور حدیث پاک دیکھیں، ایسا ہی واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے آواز دی، آپ نے جواب فوراً حاضر نہیں ہوئے، نماز مکمل کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یہی عذر پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رسول بلائے تو فوراً آؤ، تو پھر کیوں نہیں آئے؟ تو ابی بن کعب نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آئندہ یہ والی غلطی مجھ سے نہیں ہوگی۔ اندازہ کریں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے کا کیسا مقام و مرتبہ ہے کہ بندہ سجدہ بھی کر رہا ہو اور حضور علیہ السلام کا بلاوا آ جائے تو اب حکم یہ ہے کہ سجدہ چھوڑو اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤ۔ اور علماء نے واضح طور پر یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اگر دوران نماز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کے کرنے کا حکم دیں اور بلائیں تو بندے کو جانا بھی ہے، اور جتنی دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام میں یہ بندہ لگا رہے گا اتنی دیر وہ نماز ہی میں شمار ہوگا، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اندازہ کریں کہ اگر تاجدار کائنات نے پورے دن بھر کا کام دے دیا اس بندے کو، تو دن بھر کا کام کرنے کے بعد بھی اگر دوسرے ہی رکعت کے پہلے سجدے میں اس نے چھوڑی تھی نماز تو وہیں سے کنٹینیو کرے گا، اس کی نماز ابھی تک نہیں ٹوٹی ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں کہ اللہ کو سجدہ بھی کر رہے ہو، اس وقت بھی بارگاہ رسالت سے بلاوا آئے تو نماز کو چھوڑو اور تعظیم رسول میں فوراً حاضر ہو۔
حضور کا کام کرو، اس کے باوجود بھی تمہاری نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ تم اب بھی اللہ اور اس کے رسول کی ہی فرما برداری میں عمل کر رہے ہو۔ آؤ کام کرو اور پھر نماز وہیں سے شروع کرو جہاں سے تم نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے نماز کو وقتی طور پر چھوڑا تھا۔ تاجدار کائنات کا اتنا شاندار مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح دیکھیں آگے سورہ انفال کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو، جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلے، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اپنا ایک قانون ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو یہ نعمت عذاب میں یا نعمت ذلت میں اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی جب تک بندہ خود ایسے کام نہ کرے جس سے زوال نعمت ہو اور انسان کے لیے عذاب کا سامان ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ جس قوم کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، جب وہ اس نعمت کی ناقدری کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، مسلسل سرکشی ظاہر کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس نعمت کو چھین لیتا ہے، زوال نعمت ان پر مسلط فرماتا ہے، دنیا میں بھی انہیں عذاب کا شکار کرتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ بندے، وہ ناشکرے لوگ عذاب کا شکار ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ جن قوموں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کی ہے، کچھ ہی عرصے میں ہمیں پریکٹیکلی نظر آتا ہے کہ وہ نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں اور پھر وہ کسی اور قوم کو دے دی جاتی ہیں۔ ہم اگر اپنا ماضی دیکھیں، اسلامی امت کا ماضی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا، بہت زیادہ طاقت تھی مسلمانوں کے پاس، اور مسلمان پوری دنیا پر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کیا کرتے تھے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو چھوڑا، نہ قدری کی، نہ شکری کی، اور کلم کلا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کی۔ تو آج ہمارا حال دیکھ لیں کہ 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی ہم بہت زیادہ وقعت ورلڈ لیول پر نہیں رکھتے ہیں، بہت زیادہ ہماری بات کی کوئی اہمیت یا حیثیت اس طرح نہیں ہے جیسی پہلے طاقت کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ زوال کیوں آیا؟ یہ زوال اس لیے آیا کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور مسلسل اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف قوانین اپنی زمینوں پر جاری کر دیے۔ تو یہ حکومتی لیولوں پر بھی ہوتا ہے، اور انڈیویجول لیول پر بھی لوگوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نعمتیں اسی طرح سے تبدیل فرما دیتا ہے جب وہ لوگ اس نعمت کی ناشکری کریں، ناقدری کریں اور اپنا حال بدل لیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کی نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، ان ساری نعمتوں کی قدر کریں۔ صحت دی ہے، عبادت میں وقت صرف کریں۔ مال و دولت دیا ہے، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے استعمال کریں، ناجائز چیزوں میں اس کا استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اعلیٰ منصب کی نعمت دی ہے تو اس اعلیٰ منصب سے اسی طرح فائدہ اٹھائیں جیسا اللہ تعالیٰ نے فائدہ اٹھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کے دیے گئے تقاضے کے مطابق ہم استعمال کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنی نعمتوں کے اندر بے شمار برکتیں محسوس کریں گے۔ اور اگر ہم نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے، اپنی حالت کو بگاڑ کی طرف لے کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہم سے لے کر ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جو اس نعمت کی قدر کرنے والے ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ آگے اگر ہم دیکھیں، سورہ توبہ کا آغاز اسی 10ویں پارے میں ہوتا ہے، اور آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے، اسلام کی دشمنی کے لیے کام کرتا ہے، اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ تمہارا باپ ہو یا تمہارا بھائی ہو، اللہ کا واضح فرمان ہے کہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو دین دشمن، اسلام کی جڑیں کاٹنے والے ہیں۔ واضح طور پر اعلان آ گیا، باپ اور بھائی کو دوست نہیں بنانا، تو پھر غیر رشتہ دار اگر اسلام دشمنی والے کام کر رہا ہو تو ان سے ہم نے بہت زیادہ دوری اختیار کرنی ہے۔ ان کی قربت انسان کو اپنے ایمان کے زوال کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں اسلام دشمن قوتوں سے دور رہنا ہے۔ وہ جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوں، ہم نے ان کے قریب نہیں جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک روایت مسلم شریف میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے الگ رہو، انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دیں، وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تاجدار کائنات نے قیامت تک کے مسلمانوں کو ہمیشہ یہ تلقین فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں سے تم نے دور رہنا ہے جو اسلام مخالف
ایک پروپیگنڈا لے کر چلتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایڑی چونٹی کا زور لگاتے ہیں. تم نے ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے، انہیں اپنے آپ سے دور رکھنا ہے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ تباہ اور برباد نہ کر دیں. اور ہمیں پریکٹیکلی نظر آتا ہے جو ایسے بدبختوں کی صحبت میں رہنے والے ہیں، تھوڑے عرصے کے اندر جو ان کا نظریہ ہوتا ہے وہی ایسے مسلمانوں کا نظریہ ہو جاتا ہے جو اس صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں. پہلے پکے پکے مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کی صحبت کی وجہ سے اپنے ایمان کو بھی کھو بیٹھتے ہیں اور دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر بنتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں. حضور کا یہ فرمان ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس فرمان کے مطابق ہماری زندگیوں کا یہ تقاضا ہے کہ جو بھی عقائد اسلام کے خلاف بات کر رہا ہو، بظاہر نام کا مسلمان بھی کیوں نہ ہو، مسلمانوں والا نام ہو، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے امت میں فساد پھیلاتا ہے، شر پسندی پھیلاتا ہے، 1400 سال کے بزرگان دین کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کے خلاف نفرت بھر رہا ہے، اولیاء اللہ کے خلاف بغض اور نفرت بھر رہا ہے، ائمہ مجتہدین کے خلاف نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے، تو بظاہر مسلمانوں والا روپ اس نے دھارا ہوا ہے، لیکن یہ وہی والا کام کر رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسلام دوست نہیں ہے، اسلام دشمن ہے. تو پھر ان سے دور رہو، ان سے قطع تعلق کرو، ان کے قریب نہ جاؤ. تو قریب جانا ایک تو یہ ہے کہ فزیکلی قریب جانا، اور ایک یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں سے دوستی کی ہوئی ہے، ان کو فالو کیا ہوا، ان کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں جو اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ اسلام کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے، سواد اعظم کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جائے، علماء کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے اور لوگوں کو مسجدوں اور اسلام دوستوں سے دور کرنا ہے. اگر سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں اور تمہیں گمراہ کر دیں. تو نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ انسان پھر گمراہ ہوتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، 1400 سال کے بزرگان دین کو گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہم ہیں اور ہم ہیں. یہ لوگ بڑے بدترین اور گمراہ ترین لوگ ہیں، ہمیں ان سے دوری اختیار کرنی ہے. آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو سونا اور چاندی ساری زندگی اپنے سینوں سے لگا کر رکھتے ہیں لیکن اس سونے اور چاندی سے غریب کو 1 روپے کی زکوٰۃ نہیں ملتی ہے. ایسے بخیلوں اور بدبخت سونا چاندی جمع کرنے والوں کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، پھر اس مال کے ساتھ ان بخیلوں کو، ان کنجوسوں کو جنہوں نے ساری زندگی زکاتیں ادا نہیں کی، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو. ایسا جھنجھوڑ دینے والا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ہر اس بندے کے لیے کہ جس نے سونا اور چاندی تجوریوں میں جمع کر کے رکھا ہے لیکن ساری زندگی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی حتیٰ کہ موت آ گئی. اب قبر میں سخت عذاب بھگتنا ہے اور زندہ ہوئے ہوئے بچے اس مرے ہوئے بندے کے مال سے عیاشی کر رہے ہوں گے. تو بندہ ایسی حالت میں مر جائے کہ اتنا سونا پڑا ہوا ہے اور زکوٰۃ نہیں دی، بہت بدبختی کی بات ہے. 100% میں سے 2.5% دے کر بندہ اتنے سخت عذاب سے اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے، یہ کتنا شاندار سودا ہے. اس کے مقابلے میں کہ بندہ 2.5% بچا کر مر جائے اور یہ سارا 100% میدان محشر میں اس طرح سے لایا جائے کہ اسے جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جائے. تو ہر وہ بندہ ہمیں جو سن رہا ہے جس نے سونے کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، کروڑوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، عیاشی فل چل رہی ہے لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، وہ ایسے دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جائیں. اور اگر وہ یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اور یقیناً کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو موت آنے سے پہلے اپنی ساری پچھلے سالوں کی زکوٰۃوں کا حساب کریں، فوراً کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا صحیح فتویٰ لے کر مرنے سے پہلے زکوٰۃیں ادا کر دیں اور فوراً ادا کر دیں. اس میں ڈیلے کرنا بھی جائز نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ کب سانسیں ختم ہو جائیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد دے دوں گا اور ملک الموت اگر پہلے آ گیا تو بچوں نے آپ کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے. بچے اپنی زکوٰۃ نہیں نکال رہے تو والد صاحب کے قبر کے عذاب کو دور کرنے کے لیے کون آج کل نکالتا ہے اپنے باپ کی زکوٰۃ؟ کوئی نہیں نکالے گا. ہم نے خود اپنے
بارے میں اور اپنی قبر اور آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، لہذا غور کرنا چاہیے۔ بہت ساری بہنیں ہیں 2 تولے سونے پڑا ہوا ہے، 10,000 روپے کیش پڑا ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، ہم کہاں سے زکوٰۃ نکالیں؟ حالانکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے 2 عورتوں کو ملاحظہ فرمایا جنہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ تو وہ خواتین کہتی ہیں یا رسول اللہ نہیں ادا کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ یہی کنگن میدان محشر میں تمہیں جہنم کے اندر جہنم کی آگ میں گرم کر کے یہ آگ والے کنگن پہنائے جائیں؟ تو خواتین کہتی ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اندازہ کریں کنگن خواتین نے پہنے، حضور فرما رہے ہیں زکوٰۃ ادا کرو۔ تو بہت ساری خواتین ہیں 4 تولے 5 تولے سونے پڑا ہوا ہے اور کہتی ہیں کہ ہم تو کماتے نہیں ہیں تو زکوٰۃ کیسے دیں؟ بھائی زکوٰۃ دینی پڑے گی، کمانے نہ کمانے کا تعلق نہیں ہے۔ مال اگر آپ کے پاس ہے اور آپ بے روزگار ہیں تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور سیونگز میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، مال ہے ہی نہیں تو آپ با روزگار بھی ہوں، روزگار پہ لگے ہوئے بھی ہوں، تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق بے روزگاری اور روزگار سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے۔ مال ہے، سیونگز ہیں، سونا ہے تو دینی پڑے گی۔ 2 تولے سونا بھی ہو اور 10,000 روپے کیش بھی ہو، یہ ملا کر 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس پر سال بسال زکوٰۃ بنتی ہے جو کہ دینی ہے۔ 15 سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، آج ہی کسی مفتی سے مشورہ کر کے فوراً دے دیں۔ شوہر بیوی کی طرف سے اگر اس کی اجازت سے ادا کرتا ہے تو بھی ادا ہو جائے گی، لیکن سب سے شاندار یہ ہے کہ بیوی خود اپنے ہاتھوں سے یہ زکوٰۃ ادا کرے۔ خود اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، شوہر اس کو خرچی کے طور پر دے دے، وہ مالک بن کے پھر زکوٰۃ ادا کر دے۔ شوہر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر سے تھوڑا سا قرضہ لے کر ادا کر دیں۔ قرضہ دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے تو اب تھوڑا سا سونا بیچ کر اس کے ذریعے اپنی زکوٰۃوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ آپ سونے کو سینے سے لگا کر اسی طرح قبر میں چلی گئیں تو میدان محشر میں یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کیش نہیں تھا، کیونکہ کیش اگر نہ بھی ہو تو سونا اٹ سیلف ایک مال ہے، اس کو بیچیں اور تھوڑا سا بیچ دیں، 2 گرام 3 گرام بیچ دیں، آپ آرام سے اس میں زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ 2.5% کا مطالبہ ہے تو بہت تھوڑا سا مطالبہ ہے، تھوڑے سے مطالبے سے اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت عطا فرمائی۔ سونے کو کتنے پر لگ گئے، ریٹ آسمانوں پر پہنچ گئے، 100% ریٹ بڑھے ہیں۔ اب اس میں 2.5% کا مطالبہ ہو اور وہ بھی انسان بدبختی کرتے ہوئے، کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ دے اور اسی حالت میں مر جائے، یہ انتہائی بدبختی اور بے مروتی کی بات ہے۔ اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا قرآن مجید کی ان آیات کو ذہن میں رکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سن 2026 ہے اور 1447 سن ہجری کا یہ 8واں درس قرآن ہے۔ یہ میرا لباس میں نے وہی پہنا ہوا ہے کیونکہ کنٹینیوسلی میں اس کو چونکہ میاں بیوی کے معاملات کے سلسلے کا ایک تیسرا درس میں چاہ رہا تھا کہ کچھ آیات اور شامل کر لیں، تو یہ مت سمجھیے گا کہ شاید کوئی پرانا چل رہا ہے، یہ نیا درس قرآن ہے، 8واں درس قرآن ہے۔ اور آج انشاءاللہ چند پہلو رہ گئے تھے، کچھ آیات تھیں تو میں چاہ رہا تھا کہ میاں بیوی سے تعلق سے متعلق ان پر بھی ہم تھوڑا سا کلام کر لیں۔ تو لہذا سورہ نساء کی آیت نمبر 34 آج آپ کی خدمت میں پہلے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے عورتوں پر، مرد کو، یہاں عورت سے مراد ازواج ہیں اور مرد سے مراد شوہر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بیوی کے اوپر تھوڑی سی فوقیت عطا فرمائی ہے، اس کو حاکم کی طرح بنایا ہے اور عورت کو محکومہ کی طرح بنایا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ حاکم وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کا خیال کرتا ہے، اور محکوم کون ہوتا ہے جو اپنے آقا کا حکم مانتا ہے۔ یہ ہے پازیٹیو اس کا ایک تصور، جو بعض اوقات ہماری بہنیں کہتی ہیں اللہ نے مردوں کو حاکم بنا دیا، ہمیں کیا کیا، اور یہ فلاں فلاں بغاوت کے سے الفاظ کہتی ہیں، اور مرد بھی غلط اس کا تصور قائم کر کے کہ ہم تو حاکم ہیں، تو حاکم کا مطلب آپ ظالم حاکم ہیں یا عادل حاکم ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیوی کو سب کچھ کرنا جائز ہے، ماریں پیٹیں گالیاں بکیں حقیر سمجھیں کیونکہ ہم حاکم ہیں۔ غلط، مراد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، تو مرد حاکم عادل والا رویہ اختیار کرے، جو اپنی رعایا کا خیال کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے، اور عورت کو چونکہ محکومہ بنایا، وہ اپنے شوہر کا ادب کرے، احترام کرے اور اس کا خیال رکھے۔ کہ یاد رکھیں کہ مرد کا حق عورت کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے، اور جب اللہ کوئی فیصلہ کر دے، میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کے ذہنوں کو بغاوت کی طرف مائل کیا جاتا ہے، یہ کیا بات ہو گئی، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے
افعال پر، اس کی حکمتوں پر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ اچھا بندہ وہی ہے کہ جو اپنے رب کا کہنا مانے، اور اس کی حکمتیں اگر سمجھ میں نہیں بھی آ رہی تو سر تسلیم خم کر لے۔ میں ماں باپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، کتنے فیصلے آپ ایسے کرتے ہیں جن کی حکمتیں آپ کے بچوں کو پتہ نہیں ہوتی، نہ آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، بعض چیزیں چھپا کے ہی بچوں کو بیٹا ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا، وہاں نکاح کرنا ہے، وہاں نہیں کرنا۔ اب آپ کے بچے اگر کہیں، آپ کے باغی ہو جائیں، بدتمیزی کریں اور کہیں کہ آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو دکھ ہوگا۔ آپ یہ کہیں گے بیٹا بھی چھوٹے ہو، ذرا بڑے ہو جاؤ، ذرا ہماری حکمت سمجھ جاؤ گے نا، پھر انشاءاللہ تم بھی یہی فیصلہ کرو گے۔ اس لیے ہم چونکہ علم میں کم ہوتے ہیں، قصور عقل بھی ہے، باغی لوگ بہت ہو گئے ہیں جو شریعت کے اوپر برملا فریڈم آف اسپیچ کے نام پر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہر ایک آدمی آ گیا ہے اور ہمارے کو سننے کے بھی عادی ہیں، وہ ایسے الٹی سیدھی باتیں کر کے عورتوں کو باغی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں ایسا کیا؟ کیوں کا سوال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، شیطان کو، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، کیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن پیدا اس نے کر دیا شیطان نے، اور کیوں کیا؟ اور اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، قیامت تک کے لیے لعنتی بنایا، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ طبیعت اس کو قبول نہیں کر رہی ہوتی، یا لوگوں کی باتیں سن کر ہماری طبیعت ایسی ہو جاتی ہے، لیکن وہ خلاف شرع ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے خلاف جاری ہوتی ہیں، تو فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور سوچیں کہ میں بندی ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے جو میرے لیے فیصلہ کیا مجھے قبول، بس۔ پھر یوں سوچیں، اگر میرے بچے ہوں اور میں صحیح اس کے لیے فیصلہ کروں، ان کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اور وہ اسی طرح مجھ سے باغی ہو جائیں اور مجھ پر ٹونٹنگ کریں، تو کیا میں اس کو پسند کروں گی؟ نہیں۔ تو جب نہیں کریں گی تو اپنے رب کے لیے بھی اس کو پسند نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یعنی اتنا اللہ نے شوہر کا مقام رکھا ہے، عورت کو اس مقام کو سمجھنا ہوگا۔ ایک بچی تھی، وہ شادی نہیں کرتی تھی، تو اس کے اولیاء سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئے، تو سرکار نے اس سے پوچھا کہ تم نکاح کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ مرد کا عورت پر کیا حق ہے، یعنی شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اگر شوہر کا پورا بدن خون اور پیپ سے بھرا ہو اور عورت زبان سے چاٹ کر اس کو صاف کر دے، تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی مثال سرکار نے دی جو طبیعت اس کو ناپسند کرے، اور مراد یہ ہے کہ اگر شوہر میں خرابیاں بھی ہوں، وہ موافق طبیعت نہ ہو، تب بھی عورت صبر و تحمل کرے، یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ برداشت کرے اتنی۔ تو اس بچی نے کہا بس یہی بات ہے کہ میں اس حق کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیرنٹس سے فرمایا کہ اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ تو یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے چیز کہ شوہر کا بڑا حق ہوتا ہے، لیکن ہاں وہی جو وہ ڈس بیلنس والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ شوہر حضرات بھی کہیں سے سن کر آ گئے، اب یہ تو دیکھ لیا کہ میرا حق ہے، لیکن میں نے اوپر آپ کو پچھلے درس کے اندر ذکر کیا تھا وعاشرہن بالمعروف کے تحت کہ ان سے اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ تو یعنی آپ کو حاکم ہونا تو یاد رہا، باقی اپنا رویہ، بد اخلاقیاں، ظلم، ناانصافی، ایک انسان کو حقیر سمجھنا، تکبر، غرور، کیا اس کا آپ کو آخرت میں انعام ملے گا؟ یہ بھی خرابی ہوتی ہے، دونوں جانب سے ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اور حقوق زوجیت کے معاملے میں تو شوہر کو بہت زیادہ حق دیا گیا ہے، کیونکہ عورت باطنی لحاظ سے مضبوط ہوتی ہے اور ہم مرد کمزور ہوتے ہیں۔ مرد جلدی برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اور فطرت اور طبیعت تو اللہ نے ہی بنائی ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو مرد حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرے، حرام کی طرف نہ بڑھے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب بیوی کوآپریٹ کرے گی۔ اور اگر بیوی کوآپریشن نہیں کرتی ہے مثال کے طور پر، تو شیطان مرد کے ذہن میں غیر عورتوں کا خیال ڈال سکتا ہے، تو جو ایک بڑا مقصد تھا نکاح کا کہ اپنے باطنی تقاضے کو حلال طریقے سے پورا کرنا، وہ دوبارہ اس کی طرف جانے لگا تو قصوروار عورت کہلائے گی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اور زوجہ کو اپنے پاس بلائے، یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے، اور وہ عورت انکار کر دے، تو اس پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جب تک واپس نہ آئے اس پہ فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ تو اس سے اچھا، اب اس میں پہلی بات سمجھ لیں، اگر بیوی کی مثلا موڈ نہیں ہے، کوئی ہوتا ہے طبیعت ایسی، تو پیار سے محبت سے منع کرے، طبیعت خراب ہے، حالت روزہ میں، جیسے دن ہے حالت روزہ میں، رمضان کا روزہ چل رہا ہے، تو ذاتی باتیں منع کرنا فرض ہوگا۔ اس طرح کے کوئی آزار ہے تو ایک الگ بات ہے، یہ بھی اس وعید کے تحت نہیں ہے۔ یہ وہ ہے کہ میں بس کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، میں نہیں کر رہی، میں نہیں آ رہی، یا بعض اوقات بلیک میل کرتی ہیں کہ مجھے فلاں سوٹ لا کر دو، نہیں بس اب میں ناراض ہو گئی، اب وہ کہہ رہا ہے آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ بیٹھو بات کرتے ہیں، نہیں، نخرے، اپنا بستری علیحدہ کر لیا، کروٹ بدل کے لیٹ رہی ہیں۔ میری بہنوں ایسی حرکتیں نہ کریں، یہ آپ کے لیے آخرت کی بربادی کا سامان ہو سکتا ہے۔
حتیٰ کہ دوسری روایت میں سرکار نے فرمایا کہ اگر مرد عورت کو اپنے پاس بلائے تو اسے چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کر آئے، حتیٰ کہ اگر وہ تنور پر روٹی بنا رہی تھی نا تو روٹی چھوڑ کر آ جائے۔ تو اس لیے اس معاملے میں ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے اور شوہر کو اہمیت دینی چاہیے۔ جب اللہ نے مرد کو حاکم بنا دیا، عورت کو محکومہ بنایا، لیکن ہم نے مفہوم آپ کو سمجھایا، تو پھر بہنوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جسٹ اپوزٹ کرنے کی کوشش کریں کہ میں حاکمہ ہو جاؤں اور یہ میرا محکوم ہو جائے، بالکل میرے اشاروں کے اوپر چلے۔ یہ جو بعض بہنیں عاملین کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو بالکل بکری بنا دو، کہ میں گلے میں پٹا ڈالوں، جہاں کھینچ کے لے کے جاؤں وہاں پہ چلا جائے، تو اس طرح کی کوششیں کرنا یہ مزاج شرع کے خلاف کوشش ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کو بدلنے کا ایک معاملہ ہے کہ وہ تو حاکم بنائے، آپ محکوم بنا رہے ہیں۔ اور بعض بہنوں نے چونکہ بہت سے کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ شوہر کو محکوم کی طرح سمجھنے لگ جاتی ہیں، مثلا وہ ذرا بڑے خاندان کی ہیں، اعلیٰ خاندان کی، شوہر کا خاندان ویسا نہیں تھا، رویے بدل لیتی ہیں، ان کے پاس مال زیادہ ہے، ان کے پاس کم، حسن و جمال بہت خوبصورت بہت ہے، شوہر واجبی شکل کا ہے تو نخرے بہت زیادہ۔ اسی طرح وہ جاب کرتی ہیں، شوہر بے روزگار ہے تو احسانات جتانا اور اس کو محکوم سمجھنا، تم برتن دو، یہ کرو، فلاں کرو، یہ چیز نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اعلیٰ خاندان کی ہیں، خوبصورت ہیں، اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، اگر آپ کے پاس آپ کے بھائی بہن بڑے پاورفل ہیں، اونچے اونچے مناصب پر ہیں، لیکن جو اللہ نے منصب دیا ہے اس منصب کو آپ کم نہیں کر سکتے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ جب عورت کے ذہن میں بڑے پن کا تصور آتا ہے تو وہ شوہر کے ساتھ ایک نوکر والا سلوک کرتی ہے، بعض اوقات لہجہ سخت ہوتا ہے، تحقیری الفاظ ہوتے ہیں، جھڑکتی ہے، ڈانٹتی ہے، اگر وہ کچھ کہنے لگتا ہے تو اطاعت نہیں کرتی، نصیحت نہیں مانتی، کہنا نہیں مانتی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھ پر حکم چلاؤ۔ یہ مزاج شرع کے بالکل خلاف ہے، ہرگز ایسا نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں بیان فرمایا کہ بہت ساری وجوہات ہیں شوہر کی فضیلت کی، لیکن یہاں کچھ لکھی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، بما، ان چیزوں کے سبب، فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ جن کے ذریعے اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی۔ مثلا مرد کی عقل جو ہے وہ زیادہ کامل ہوتی ہے، عورت کی تھوڑی سی ناقص ہوتی ہے۔ اس میں بھی بہنیں برا مان جاتی ہیں کہ ناقصات العقل حدیث کے اندر آیا۔ دیکھیں، عقل ایک نور کا نام ہے جو دماغ کے اندر ہوتا ہے، اور ہم اس کے ذریعے اچھائی برائی، نیکی بدی، صحیح غلط، گندگی صفائی میں تمیز کر سکتے ہیں۔ یہ نور عقل جانوروں کے اندر نہیں ہوتا، اسی لیے آپ دیکھیں وہ گندگی کے اندر بیٹھے ہوں گے، گندگی میں منہ مار رہے ہوں گے، سب کچھ، کیونکہ عقل نہیں ہوتی۔ اب جو مرد ہے یہ نور کیا اس میں زیادہ ہے، عورتوں میں کم ہے؟ یہ اصل بات نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات عورت کی عقل مرد کی عقل سے بہت زبردست زیادہ ہوتی ہے، جیسے میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زبردست قسم کی عالمہ اور مجتہدہ تھیں، اس امت کے لاکھوں مردوں سے زیادہ آپ کی سمجھ بوجھ تھی۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ جو نور ہوتا ہے، مرد جو ہوتا ہے اکثر اس کے جذبات، اس کے احساسات وہ عقل کے تابع ہوتے ہیں، اور ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے جذبات، ان کی فیلنگز اکثر وہ غالب آ جاتی ہیں اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ اس لیے عورتیں منتقم مزاج بہت زیادہ ہوتی ہیں، ذہن کہہ رہا ہوتا ہے انتقام نہ لو، الٹا نقصان ہوتی نہیں، میں تو کر کے چھوڑوں گی، وہی بات چیز سامنے آ رہی ہے، باطن غالب آ گیا، جذبات اور فیلنگز غالب آ گئے، عقل مغلوب ہو گئی۔ یہ اصل میں ناقصات العقل کا ایک تصور کہ عورتوں کے جذبات اکثر ان کے ذہن پر غالب آ جاتے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ نور سے ہی کام نہیں کرتا اور غلط فیصلے کر لیتی ہیں۔ اسی لیے اکثر خواتین شادی طلاق کے بعد پچھتاتی نظر آتی ہیں۔ جس وقت معاملات گھر کے چل رہے تھے، لوگ سمجھا بھی رہے تھے، سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا، کیوں؟ وہ فیلنگز، جذبات، احساسات وہ عقل پر غالب، میں نہیں مانوں گی، بس چھوڑ دو۔ یہاں تک میں نے دیکھا کہ شوہر، ایک بہن نے کہا کہ میں نے شوہر سے کہا جھگڑا ہو رہا تھا، مجھے 2 طلاق، اس نے ایک دی، دوسری بھی 2، اس نے دوسری دے دی، تیسری بھی 2، اس نے تیسری بھی دے دی۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہنے لگی پھر میں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ یعنی پھر احساس ہو یہ میں نے کیا کر دیا، اس کا مطلب عقل ابھی کام نہیں کر رہی تھی، جذبات، احساسات، فیلنگز۔ میں اپنی تمام محترم بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جب بھی کوئی اس قسم کے معاملات ہوں، خصوصاً ہم چونکہ شوہر کی بات کر رہے ہیں، اپنی عقل کو اپنے جذبات کے تابع نہ کریں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، اور اپنی مشاورت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، ایسی عورتوں کے ساتھ نہ رکھیں جو آپ کو بھڑکائیں شوہر کے خلاف اور فیصلوں میں جلد بازی کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری بہنیں چونکہ احساسات اور جذبات، فیلنگز اور جو باطنی تقاضے ہیں اکثر ان کے تابع ہو جاتی ہیں، ان کو تسلیم کر کے اپنی عقل کو ذرا مغلوب کر لیتی ہیں، تو اس لیے فیصلے غلط ہوتے ہیں اور جلد بازی کے اندر ہوتے ہیں، جو چاہتی فوراً ہو جاتی۔ ایک بچی نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے شوہر کو زمین پہ لٹا لیا اور چھری اس کے گردن کے اوپر رکھ دی، اور میں نے کہا 2 مجھے 3 طلاق، اس نے ڈر کے 3 طلاقیں دے دی۔ تو کیا مجھ سے طلاقیں ہو گئی؟ تو بالکل ہو گئی، کوئی بم تو نہیں پڑیں گے کہ 3 اور ہی میزائل آ کے گریں گے تو طلاقیں ہوں گی۔ تو اس طریقے سے عورت، اور پھر وہ بعد میں پچھتانا، افسوس کرنا۔ اس لیے میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو مردوں میں عقل زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر غلبہ دیا ہے۔ اچھا، یہ جب ہم کہتے ہیں نا مردوں کی عقل زیادہ، عورتوں کی کم، یہ بھی یاد رکھیے گا ایک اجتماعی طور پر معاملات ہوتے ہیں، یعنی ایک جنرل طور پہ، ورنہ فرد لے لیں اگر مثلا میں نے اکثر مشاہدہ کیا ہے 16 سال کی بچی ہو اور 16 سال کا لڑکا لے لیں، بچی شارپ ہوگی، لڑکا بدھو ہوگا، اکثر ایسے ہوتا ہے۔ بچی بہت سوچتی ہیں، ان کی عقل بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن بات وہی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے فیصلے عقل کے ساتھ ہوتے ہیں، جذبات غالب نہیں ہوتا، عورتوں کے فیصلے اکثر جذبات سے مغلوب ہو کر ہوتے ہیں، عقل دب جاتی ہے اور غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، جسٹ اپوزٹ بھی ہوتے ہیں، بعض بہنیں بہت اچھے سوچ کے، سمجھ کے، مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرتی ہیں، مرد جلد بازی کرتا ہے۔ لیکن وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی طور پر، اجمالی طور پر، ایک جنرل طور پر ہم جب کوئی بات کہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مرد کی عقل کامل ہے۔ اسی طرح جہاد مرد کریں گے، عورت نہیں، اس میں فوقیت حاصل ہے۔ پھر نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے مردوں میں رکھی، عورتوں میں نہیں۔ خلافت، خلیفہ ہونا، امام ہونا، جیسے مسجد میں امام ہوتے ہیں، مردوں کے لیے ہے۔ اذان مرد دے سکتے ہیں، عورت نہیں۔ حدود و قصاص کی گواہی کے قابل ہونا، مردوں کو فوقیت حاصل ہے۔ وراثت میں بیٹے کا بیٹی سے 2 گنا حصہ رکھا جانا، یہ بھی اشارہ ہے اس طرف۔ ایسی طلاق اور خلا کا اصلاً اختیار شوہر کے ہاتھ میں دیا ہے، بیوی کے نے۔ بعض بیویاں کہتی ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دیا طلاق کا؟ ارے بہن، میرے پاس ہر تیسرا مسئلہ طلاق کا آ رہا ہے، ہر تیسرا مسئلہ۔ اگر عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا نا تو تیسرا نہیں، ہر دوسرا پہلے ہی ہوتا، یعنی ہر مسئلہ ایسے ہی ہوتا۔ 3 مہینے میں طلاقیں ہو رہی ہیں، 6 مہینے میں طلاقیں ہو رہی ہیں۔ بچیاں جو ہیں، جو بیچاری خود فیصلے کی طرف آ جاتی ہیں، وہ تو اس طرح گھر خراب کر لیتی ہیں۔ اچھا ہے کہ مردوں کے حوالے کیا گیا تو کافی حد تک یہ معاملہ کنٹرولڈ ہے، پھر بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا یہ تو ذرا غصے ہوتی ہیں اور فوراً طلاق دے کے ختم کر دیتی۔ اس لیے اللہ کی حکمتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح نسب باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، ماں کی طرف نہیں ہوتا۔ اور پورے ماہ نماز اور روزے کا مرد قابل ہوتا ہے، عورت اپنے حیض وغیرہ کی وجہ سے نماز روزے سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں، یہ گویا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ بعض ایسے امور جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فوقیت دیتا ہے، انہی امور کی بنا پر شوہر کو بیویوں پر فوقیت دی، جو میں نے تفصیل آپ کو بتائی۔ دوسری وجہ اللہ بیان فرماتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور ان اموالوں کے بدلے جو یہ بیویوں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی نان نفقہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا اصلاً شوہر کے ذمہ ہے۔ رہائش، گھر بار، رہائش، کھانا پینا، لباس، شوہر کیسے کما کر لائے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے، حلال سے کمائے، لیکن بیوی گھر میں ہوگی وہ لے کر آئے گا، اسے اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہماری بہنیں غور کریں کہ آپ گھر میں رہ کر بہت سی چیزوں پہ قربانی دے رہی ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ کا شوہر بھی بڑی قربانیاں دے رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ بہت گالیاں بک رہے ہیں، دھوپ میں بیچارے ہیں، ذلت برداشت کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن وہ برداشت کرتے ہیں کیوں؟ گھر میں بیوی بچے، کچھ لے کر جانا اپنے بیوی بچوں کے لیے، انہیں بھوکا نہیں سلانا۔ مرد بڑی قربانی بھی دے رہا ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مرد کی ہر بات کو بالکل عورت نظر انداز کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب عورتوں کے بارے میں فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس نیک عورتیں وہ ہیں۔ اب میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، وہ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نیک عورتیں وہ ہیں، آپ اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ ہم وضاحت بھی کریں گے، ذرا غور کریں۔ فَالصَّالِحَاتُ، نیک عورتیں وہ ہیں، قَانِتَاتٌ، جو اللہ، رسول اور شوہر کی فرما بردار ہیں، حافظات للغیب، وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں، کس کی؟ اپنی عزت کی، اپنے شوہر کے گھر کی، شوہر کے رازوں کی، اور اس کی جو بھی امانتیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ بما حفظ اللہ، وہ حفاظت کرنے والی ہیں جیسا کہ جن کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ ہے ایک اچھی عورت کی صفات بیان فرمائیں کہ ایک تو نیک عورت ہوگی، وہ نیک اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے رسول کی اطاعت گزار ہو، فرض پورا کرتی ہے، واجب پورے کرتی ہے، سنت موقدہ پڑھتی ہے، اور حرام مکروہ تحریمی اصاعت جو سنت موقدہ کا ترک کہلاتا ہے اس سے بچتی ہے، یعنی گناہوں سے بچتی ہے، نیک پرہیزگار عورت ہے۔ اور پھر فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول کے، اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے۔ لیکن یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو حدیث سنا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے وہ کہنا نہیں مانتی جو گناہ پر مشتمل ہے، مثلا شوہر کہتا ہے کہ تم بے پردہ رہو، میرے دوستوں کے سامنے آ کر بیٹھو، تم میرے ساتھ بے پردہ باہر نکلو، تم اس گناہ میں میرے ساتھ تعاون کرو، تم یہ غلط کام کرو، تو یہ بالکل عورت منع کرے گی، اس پہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت نہ کرے۔ لیکن جو جائز امور ہیں، جو صحیح باتیں ہیں، ان میں عورت کو کہنا ماننا چاہیے۔ یہ اس کی تعریف کی اللہ نے کہ وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اس لیے فرما بردار بننی چاہیے۔ اور تیسرا، جن چیزوں کی اللہ نے حفاظت کا حکم دیا وہ ان کی حفاظت کرتی ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں۔ یہ یاد رکھیں کہ جب عورت کا نکاح ہو جاتا ہے
تو بس اس کا سب کچھ پھر اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، اس کا مسکرانا، اس کی زینت، اس کا لباس، اس کی محبت، اس کی وفاداری اب شوہر کے لیے۔ اگر کوئی عورت اس میں خیانت کی مرتکبہ ہو رہی ہے تو وہ خائنہ ہے اور اس کو میدان محشر میں حساب دینا ہوگا۔ چنانچہ شوہر کے مال کے اندر مال کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے، بغیر شوہر کے پوچھے میکے میں دے دیا، فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، بالکل غلط ہے۔ اگر یقین ہے کہ شوہر اس سے ناراض ہوگا پھر تو دینا ہی گناہ ہے، اور یقین ہے بتا دوں گی ناراض نہیں ہوگا پھر بھی آدھا ثواب ہوتا ہے، آدھا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرے اس کے لیے آدھا ثواب ہے، اور اگر شوہر ناراض ہی ہوگا پھر تو حرام ہے، یہ چوری ہے، پھر تو پوچھ کر دینا چاہیے۔ ہاں اگر شوہر نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے تم دے سکتے ہو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طریقے سے مال خرچ کریں گی یہ غلط ہوتا ہے، بلکہ بعض عورتیں تو چوری کر لیتی ہیں، شوہر کی جیب سے نکال لیتی ہیں، فلاں کو پتہ نہیں چلے گا، جب شاپنگ کرنے جاؤں گی زیادہ لے لوں گی، تو یہ آپ چوری کر رہی ہیں، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں ہوتی ہیں جو خدا نخواستہ غیر مردوں کے ساتھ مراسم قائم ہو گئے، ان سے مطلب یہ کہ گندی باتیں، غلط قسم کی باتیں، غلط معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ بھی شوہر کی امانت میں خیانت ہے بہت بڑی۔ حتیٰ کہ ہماری بہنیں بعض اوقات اچھے لباس پہن کے جیسے مکس گیدرنگ میں جاتی ہیں شادیوں کے اندر، تو بعض اوقات میل کزن سے پوچھتی ہوتی ہیں کیسے لگ رہی ہوں میں، مجھے بتاؤ، وہ کہتا ہے بہت زبردست لگ رہی ہو۔ غلط ہے، یہ زینت آپ کو اپنے شوہر کے لیے کرنی ہے، دوسروں کو نہیں دکھانی، غیر نامحرم کو نہیں دکھانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اپنی سوچ و فکر بنائیں۔ اگر کوئی عورت اس کے خلاف کرتی ہے اس کا مطلب ہے وہ ان چیزوں کی حفاظت نہیں کر رہی جن کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ راز ہوتے ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر بتاتا ہے کہ میں نے یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ اب عورت کو خود سوچنا چاہیے، دیکھیں راز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کہ آپ کو یقین ہو کہ اگر میں سامنے والے کے جس نے مجھے بتائی ہے اس کے بتائے بغیر، اجازت کے بغیر کسی کو بتا دوں تو یہ ناراض ہوگا، میں سمجھ لیں یہ راز ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، سامنے والا کہہ ہی دیتا ہے بعد وقت بات بتا رہا ہوں کسی کو کہنا نہیں، تو یہ تو پکا ہی راز ہو گیا، اور بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا نہیں ہے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ کون سی بات کس کے سامنے کہنی ہے، کس کے نہیں کہنی۔ بعد میں نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو شوہر کی باتیں انہیں میکے جا کے بتا دیں گی ساری، اس بیچارے کی عزت خراب ہو جاتی ہے، میکے کے اندر ویلیو خراب ہو جاتی ہے۔ شوہر نے حالانکہ منع کیا تھا، تو یہ راز کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایسے شوہر پر بھی لازم ہے کہ اپنی بیوی کی باتیں جا کے اپنی ماں کو، بہنوں کو نہ بتائیں۔ بعض یہ گڈو پپو جو ہوتے ہیں نا بیچارے، جو بیوی نے بتایا جا کے وہاں بتا دیا، اور اس طرح گھر کے اندر کلیشز ہو جاتے ہیں اور دل دور ہو جاتے ہیں، اور یہ نامناسب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز کہ اپنے سسرال کی کوئی بات اپنی میکے میں ایسی نہ بتائیں کہ سسرال کی ویلیو، شوہر کی ویلیو گرے، یا شوہر کا کچھ سابقہ زندگی کا گناہ تھا اس نے بیان کر دیا، یا موجودہ کوئی ایسے کرائسس میں آ گیا، وہ ایسے معاملات ہو گئے، جیسے مثال کے طور پہ شوہر دوستوں کے ساتھ بہکائے میں آ کے شراب پی لی، بہت بیوی کو پتہ چل گیا، یہ ایک راز ہے۔ اگر وہ عادی نہیں ہے اس کی حفاظت کرے، یہ نہیں کہ اپنے جا کے میکے میں بتا دیں کہ آج تو ڈرنک کر کے آ گئے تھے اور یہ اور وہ جب بیچارہ آئے گا پورے میکے کے اندر اب اس کی وہ ویلیو نہیں رہے گی، ہو سکتا ہے نہ رہے۔ تو اس طرح یہ رازوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اور ہماری بہنیں اس میں بڑی کمزور ہیں، انہیں میکے والے زیادہ اچھے لگتے ہیں، ساری چیزیں جا کے بتا دیں گے۔ اسی طرح شوہر کا جیسے میں نے کہا وہ گڈو پپو طبیعت ہوتی ہے، جو یہ امی فلاں یہ کہہ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی، بہنوں کے درمیان بہنیں بھی قریدتی ہیں، بہت تیز ہوتی ہیں بہنیں، ناراض بتائیے گا جو خواتین ہمیں سن رہی ہیں کہ وہ قریدتی ہیں تیری بیوی نے کیا کہا کیا نہیں، پھر وہ پوچھتی ہیں، سنتی ہیں اور پھر اس کو رکھ لیتی ہیں، پھر جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا آپس میں پھر تانا مارتی ہیں، تو نے ایسا کیا ایسا کیا۔ عورت کہتی ہے میں نے، ان کو کیسے پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ حضرت ہے بی بی سی لندن، انہوں نے یہ وہاں پہ جا کر سب باتیں بتا دی، تو یہ غلط چیز ہوتی ہے، اس سے اجتناب کیجیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ یہ آیت پہلے ہو چکی ہے اسی ضمن میں اس پہ، لیکن کنٹینیوسلی ہے تو اس پہ کلام کر لیتے ہیں۔ اور وہ عورتیں کہ اے مردوں تمہیں خوف ہو ان کی نافرمانی کا، یعنی کوئی بھی زیادتی نافرمانی کا خوف ہو، تو پھر تم اولاً ان کو نصیحت کرو اور ان کو چھوڑ دو ان کی خوابگاہوں میں اور ان کو مارو۔ مراد یہ ہے کہ جب بیوی میں کوئی خراب بات ہو اور واقعی خلاف شرع ہو، مثلا وہ گالیاں بکتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، بڑوں سے بدتمیزی کرتی ہے، بچوں کو بیجا مارتی ہے، دن دن بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی غلطی پر مار رہی ہے، شوہر سے بدتمیزیاں کر رہی ہے، بے پردگی کر رہی ہے، تو اللہ نے ایک ترتیب بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلے پیار اور محبت سے اس کو نصیحت کرو۔ اگر نہیں مانتی تو اپنے بستر علیحدہ کر لو، اس کو بستر پہ چھوڑ دو کہ اس کو احساس ہو کہ شوہر ناراض ہو گیا۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو تم مار سکتے ہو، لیکن مار کے اندر یاد رکھیں یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے مارے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کسی کو بھی، جانور تک کو چہرے پہ مارنے سے منع کیا۔ اس کے علاوہ فرمایا ایسا نہ مارو کہ جسم پہ نشان پڑ جائے، ایسا نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے۔ لیکن خود ہمارے نبی کریم کی کیا عادت مبارکہ تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی اپنی زوجہ کو مارا، نہ اپنے خادم کو مارا۔ یہ حکم اپنے مقام پر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس پر عمل ہی کریں، اور مار پیٹ سے مسئلے حل نہیں ہوتے، حکمت سے ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال شریعت کی طرف سے اگر بیوی اوور ہو رہی ہے
اور وہ سمجھتا ہے شوہر کہ میرے تھوڑا سا سختی کرنے سے یہ راہ راست کی طرف آ جائے گی، تو حکمتاً سیاستاً اس طرح کا رویہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ اس آپ کے رویے سے اطاعت کر لیں، اپنی برائی کو چھوڑ دیں، تو پھر ان کے اوپر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ بیوی نیک ہے، پرہیزگار ہے، تمام اس میں اچھا اور صاف ہے، تو اس کے لیے تو پھر شروع سے ہی حکم ہوگا نا کہ ان کے لیے کوئی غلط چیز راستہ اختیار نہ کرو۔ اب اگر شوہر بیوی بہت ہی اچھی ہے اور شوہر غلطی کر رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہا ہے، ڈپٹ رہا ہے، جو بھی مطلب غلط رویہ اختیار کر رہا ہے، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک ہے کہ بیوی اچھی نہیں تھی، بری تھی، لیکن پھر وہ اچھائی کی طرف آ گئی، تو فرمایا کہ اب جب آ گئی ہے اب اس کے ساتھ کوئی ایسا کوئی چیز راستہ نہ ڈھونڈو کہ ان پر کوئی زیادتی کرو، کوئی چن چن کے چیزیں نکالو، اچھا آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت پہلے بری تھی اچھی ہو جائے، تب بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو۔ تو جو ازواج پہلے ہی آپ کے ساتھ کوآپریٹو ہیں، وہ محنت کرتی ہیں، آپ کے بچوں کا خیال کرتی ہیں، آپ کو ہزارہا مصروفیات سے ذہنی طور پہ فارغ کر رکھا ہے، ان کی قدر نہیں کرتے آپ ان میں راستے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مجھے چھوٹی سی غلطی مل جائے تو میں اس کو ڈانٹوں، ماروں، بے عزت کروں، باہر کا غصہ اس کے اوپر بھڑاس نکالوں، بالکل غلط ہے۔ اس لیے آخر میں گزارش کرتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا بڑا ہے۔ یعنی علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پھر بھی اگر شوہر باز نہ آئے تو پھر یاد رکھو اللہ بلند و بالا اور بڑا ہے، وہ آخرت میں پکڑ دے گا اور سخت سزا دے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام جو ہمارے بہن بھائی ہمیں سن رہے ہیں کہ خدا را اپنے دین کے قریب آئیے۔ ہر مرد کو، ہر عورت کو اپنے حقوق اور فرائض معلوم ہونے چاہیے۔ اگر میرا بس چلتا نا کسی طریقے سے تو میں اس وقت تک شادی نہ کرنے دیتا کسی کو جب تک کہ وہ حقوق زوجین کورس نہ کر لیتے، کیونکہ اس کے اندر میاں بیوی سے متعلق تمام باتوں کے بارے میں ڈسکس ہوتی ہے۔ نکاح کس عورت سے کرنا چاہیے، نکاح کی کیا شرائط ہیں، مہر کے مسائل، پھر شوہر کا حق کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، بیوی کا حق کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، گھر میں کیسا رویہ ہوتا ہے، اولاد کی تربیت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، پھر شوہر کی طرف سے نان نفقہ، پھر مہر کے مسائل، پھر خدا نخواستہ اگر طلاق کی نوبت ہے تو طلاق کے مسائل، خلع کے مسائل، شوہر فوت ہو گیا تو عدت اور شوق کے مسائل، بچوں کے اگر سپریشن ہو جاتی ہے تو بچوں کا حق پرورش کے مسائل، یہ تمام حقوق زوجین کے اندر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ میاں بیوی کے جو جسمانی تعلق کے معاملات ہیں، یہ بھی یاد رکھیں شریعت نے اس میں ایک رہنمائی فراہم کی ہے، چونکہ ان معاملات میں ہمیں شرم آتی ہے معلوم کرتے ہوئے، یا کوئی جیسے معلوم کرتے ہیں تو دو لڑکا ہے اس نے دوستوں سے معلوم کر لیا، بچی کو کوئی اور سمجھا رہے ہیں، لیکن آج کل ہمارے ینگسٹرز خاص طور پر انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، میڈیا کے اوپر چیزیں دیکھ رہے ہیں، فحاشی بہت زیادہ ہے، تو یہ نہیں اس میں فیصلہ کر پاتے کہ شریعت کس کس چیز کی اجازت دیتی ہے، کس کی نہیں دیتی۔ تو اس لیے ان امور کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان میں بعض اوقات بہت خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک مرد اپنی ہی زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کرتا ہے لیکن وہ حرام ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ وجہ ہوتی ہے سیکھا نہیں۔ تو حقوق زوجین میں یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب یہ کورس آدمی کر لیتا ہے تو اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ مجھے بہت سی چیزوں میں احتیاط کرنی ہے، اور اس کا یہ مسئلہ، اس کا یہ مسئلہ، تو زیادتی سے محفوظ ہو جاتا ہے، ظلم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے حضرات جنہوں نے جو پہلے شادی شدہ ہیں بعد میں یہ کورس کرتے ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بعد میں توبہ کرتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو عرصے دراز تک یہ غلطیاں کرتے رہے ہیں، تو ان کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے یہ کورس ہوتا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ کورس کریں، حقوق زوجین کورس، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور خصوصاً جو پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کی بیٹی ان میرڈ ہے، آپ کا بیٹا ان میرڈ ہے، ان کو یہ کورس ضرور کروائیں شادی سے پہلے۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ میرا موضوع نہیں ہے، کہ بعض اوقات جب ہم یہ مسائل نہیں سکھاتے، طلاق کا معاملہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ بعض اوقات شوہر کی زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں، طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طلاق واقع ہو گئی، اور وہ میاں بیوی عرصہ دراز تک بغیر نکاح کے پھر ساتھ رہتے ہیں۔ تو کیا آپ میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ آپ کا بیٹا خدا نخواستہ ایک ناجائز جسمانی تعلق میں مبتلا ہو؟ یا جن کی بچیاں ہیں، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی بچی سے کوئی معاذ اللہ ناجائز تعلق قائم کرے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں مفتی صاحب۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہوتا ہے اجنبی سے تعلق قائم کرنا، اس میں تو ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں، ہم کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ناپسند بھی کرتے ہیں۔ زیادہ خطرناک یہ ہے کہ میاں بیوی ہوتے ہیں اور نکاح بریک ہو چکا ہوتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا، اور اس میں جسمانی تعلق قائم ہو رہا ہوتا ہے، یہ دونوں بھی حلال سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، گھر والے بھی مطمئن ہوتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہماری اکیڈمی سے آن لائن کورسز کریں، کیونکہ جیسے عقیدے کا مسئلہ ہے، اگر لڑکی کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، غلط تھاٹس ذہن کے اندر آ گئیں، ایمان زائل ہو گیا، نکاح بریک ہو جائے گا، اب ان کا ساتھ رہنا حرام اور گناہ کبیرہ۔ طلاق کے الفاظ کہے، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن سے طلاق بائن پڑتی ہے۔ طلاق بائن ہوتی ہے کہ فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اب دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے جدید نکاح کرنا ہوگا، چاہے عدت میں چاہے عدت کے بعد۔
لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں، جیسے وہ جھگڑا ہوا، لڑکے نے الفاظ پہ غور ہی نہیں کیا، لڑکی میں کے چلی گئی، بٹھا لیا، بھائی چلو بیٹا چھوڑ دو، صلح کر لو، دیکھو بری بات ہے، یہ ادھر سے راضی ہو گئے، چلو جاؤ خوش رہو آباد رہو۔ نکاح کون کرے گا؟ یہ پتہ ہی نہیں کہ نکاح بریک تھا۔ اچھا، ان دونوں کو بھی اطلاع نہیں مل سکی، لڑکا لڑکی کو، کیونکہ انہوں نے مسائل نہیں سیکھے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بغیر نکاح کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے۔ تو یہ میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں کہ پر اتنے کیسز آئیں یقین کریں کہ 20 سال سے گھر میں زنا ہو رہے ہیں، اور آپ نے سب کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جی، ایک بچی نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں، تو اور زبان سے دیں، تو میں نے کہا تم نے مجھے 3 طلاقیں دے دی؟ اس نے کہا بے وقوف، زبان سے طلاق نہیں ہوتی، لکھ کر ہوتی ہے۔ حالانکہ اصل کیا ہے کہ زبان سے طلاق ہوتی ہے، لکھنا تو منہ کے بولنے کے قائم مقام ہے۔ لیکن اس کے ذہن میں کیا تھا کہ اسٹامپ پیپر پہ جب میں دوں گا، کوئی نوٹس بھیجوں گا تب ہوگی، ورنہ نہیں۔ لڑکی کہنے لگی مفتی صاحب ہم بھی جاہل، وہ بھی جاہل۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ساتھ رہنے لگے۔ 20 سال گزرنے کے بعد وہ کہتی میں نے آپ کا پروگرام جب احکام شریعت دیکھا تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ اصل تو زبان سے طلاق ہوتی ہے، اور 3 طلاقیں دی، 3 ہو گئی، نکاح ختم تھا ہمارا۔ حلالہ کے بغیر تو ساتھ ہی نہیں رہ سکتے تھے۔ اب یاد رکھیں کہ اگر 3 طلاقیں شوہر دے دیتا ہے اور حلالہ نہ ہو تو یہ ان دونوں کا ساتھ رہنا حرام اور گناہ کبیرہ۔ یہ ایسے جیسے محلے سے وہ اجنبی عورت پکڑ کے آپ گھر میں رکھ لیں۔ جسمانی تعلق زنا خالص، پیدا ہونے والے بچے ولد الزنا جن کا نسب اس باب سے ثابت نہیں ہوگا، یہ ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے، اور اتنے گھروں کے اندر ہو رہا ہے کچھ انتہا نہیں۔ اس لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں، ہم دیکھیں جو آپ کو ترغیبات دیتے ہیں یہ کوئی پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے۔ میری کتابیں جتنی بھی میں ترغیب دیتا ہوں، میں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ ان کتابوں سے مجھے کیا، میری اولاد کو میرے بعد بھی نفع کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس سے کوئی نفع آتا ہے وہ ہم مکتبے میں لگاتے ہیں، دین کے کام میں لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو ہم کورسز وغیرہ کرواتے ہیں، چونکہ ٹیچر ایک ٹائم دیتا ہے، وہ فیس طے کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیسہ کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا اصل مقصد ہے علم کی شمع روشن کرنا۔ اب ایک آدمی ٹائم دیتا ہے تو لازم سی بات ہے کہ وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے تمام دنیاوی معاملات چھوڑ کر وہ اس طرف آتا ہے تو وہ فیس ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے، ورنہ یہ کوئی پیسہ کمانے کا ہمارا ذریعہ نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بچوں کی فیسز آپ ہزاروں کے روپوں کی تعداد میں دے دیتے ہیں، میں جانتا ہوں کتنی مہنگی پڑھائیاں ہیں۔ اپنے دین کے لیے یہ نہ دیکھیں یہ پیسہ فلاں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے تو افورڈ کر سکتے ہیں، تو اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ضرور توجہ رکھیں۔ میں جو اپنی بچیوں کی شادی کر چکے ہیں، کیا آپ نے شادی سے پہلے لڑکے سے یہ پوچھا تھا کہ بیٹا تمہیں شرعی مسائل آتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کس چیز سے نکاح بریک ہو جاتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے طلاق کی کتنی قسمیں؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ وہ کیوں؟ بھائی لڑکا کیا کرتا ہے، کتنا پیسہ کماتا ہے، اس کے بہن بھائی کتنے ہیں، کس علاقے میں رہتا ہے، مکان اپنا ہے یا نہیں، لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ یعنی اللہ، رسول، قرآن، اسلام بالکل سائڈ میں کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہوتا ہے تو بھی ماشاءاللہ بچی پردہ کرتی ہے، ہمیں پردے والی بچی، جی ہاں، نماز پڑھتی ہے، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے نہیں، بہت اچھا ہے، حافظہ ہے ماشاءاللہ، اچھا عالمہ ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ چلو ایک عالمہ بچی واقعی علم ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن صرف حافظہ ہو، نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، یہ تینوں چیزیں تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ سارے شرعی مسائل بھی اس کو آتے ہیں۔ اس لیے کورس اچھا رہتا ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں، بلکہ میں تو شادی شدہ حضرات سے جب ہم نے احکام شریعت پروگرام میں بیان کیا تو کتنے لوگوں نے جن کی 20 25 سال سے شادی ہو گئی، انہوں نے مجھ سے رابطے کیے کہ مفتی صاحب ہمیں یاد پڑتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ لفظ میری زبان سے نکل گیا تھا جو آپ بتا رہے ہیں، فلاں یعنی 10-20 سال پہلے۔ اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ پھر آدمی اپنی غلطی پر مطلع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی لا علمی کے ساتھ وہاں پہنچ کر پھر اپنے کسی گناہ پر مطلع ہونا کہ تم نے یہ قصور کیا تھا اور اس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے اور پھر پچھتاوا ہو، اس سے کہیں زیادہ بہتر نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ایسے عملی قدم اٹھا لے کہ اپنی غلطی پر مطلع ہو کر توبہ کا موقع مل جائے اور انسان دنیا میں اس کا تدارک کر لے۔ ہمارا کام سمجھانا تھا۔ الحمدللہ ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے آن لائن کورسز ہوتے ہیں، آپ اس کو جوائن کریں۔ انڈیویجولی طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے ٹائمنگ کے لحاظ سے وہ ٹیچر پرووائڈ کر دیں گے، گروپ میں پڑھنا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں۔ اور گروپ کے اندر لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم کویسچن آنسر سیشن نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر 60-70 کا گروپ ہے مثال کے طور پر اور 2 گھنٹے کی کلاس ہے، کویسچن سٹارٹ ہو جائیں تو ٹائم پورا اس میں نکل جائے گا، تھوڑی سی مجبوری ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا آدمی باؤنڈ ہوتا ہے۔ انڈیویجولی طور پر آپ ٹیچر اگر لیتے ہیں تو وہ تو پھر آپ کر سکتے ہیں، اردو میں پڑھنا ہے، انگلش میں پڑھنا ہے، میل ٹیچر چاہیے، فیمیل ٹیچر چاہیے، کون سا آپ کو کورس کرنا ہے وہ سب آپ کر سکتے ہیں۔ ویسے میرا مشورہ ہوتا ہے فرض علوم کورس سب سے پہلے کریں اور اس کے بعد پھر جو چھوٹے کورسز ہیں ان کو بھی آپ تفصیل کے ساتھ کر لیں۔ ضروری کورسز ہو جائیں گے، آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، خود کفیل ہو جائیں گے مسائل کے اندر، اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے عالم بنیں، مفتی بنیں، ہماری اکیڈمی کو جوائن کریں۔ ابھی آن لائن اسکالر کورس تو نہیں ہو رہا، لیکن مارننگ میں ہوتا ہے، ایوننگ میں ہوتا ہے، کراچی کے اندر ہوتا ہے اور سولجر بازار میں ہماری اکیڈمی ہے اور یہ فزیکلی کلاسز ہوتی ہیں
دور رہنے والے بہرحال فی الحال اس کورس میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میری بڑی اکیڈمی کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، جیسے کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر میں پورا اس کا ایک مطلب لائحہ تیار کروں گا اور پورے ورلڈ سے ہم دعوت دیں گے، اور انشاءاللہ میں خود بھی پڑھاؤں گا، اس کے اندر عالم اور مفتی کورس کرائیں گے، میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے ہوگا۔ تو فزیکلی طور پر جو قریب والے لوگ ہیں کراچی کے اندر رہتے ہیں، آپ آئیے، مارننگ میں پڑھیں، ایوننگ میں پڑھیں۔ سنڈے کلاسز ہوتی ہے، اونلی 3 آورس کی ہوتی ہے، ایک 11 سے 1 ہوتی ہے، اس میں ایڈمیشن لے لیں۔ 2 سے 5 کے درمیان ہوتی ہے، یہ اسکالر کورس کے ہوتی ہے، یعنی عالم مفتی کورس کا ہے۔ تو ہاں، اور اس کے علاوہ آن لائن کورسز ہیں، میں آپ کو بارہا ہی دعوت دیتا ہوں۔ میری تدبر قرآن، تفسیر قرآن ہے یوٹیوب پہ، وہ دیکھیں، درس بخاری دیکھیں، احکام شریعت دیکھیں، قرب الہی لیں، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ طہارت کے مسائل و احکام کتاب لیں، بہت ہی بیسٹ ہے۔ ہر میری بہن جو مجھے سن رہی ہے، مجھے بھائی سمجھتی ہے نا، یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ بھائی کو دعا دیں گی، اتنے اس میں مسائل ہیں جو عورتیں اس کے خلاف چل کر گناہ گار ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہماری بس خواہش یہ ہے، میری کوئی بہن جہالت کی وجہ سے نہ پھنسے، میرا کوئی بھائی جہالت کی وجہ سے نہ پھنسے، بس ہم اتنا علم چاہتے ہیں کہ عام ہو۔ اور اسی طریقے سے جو روزہ، تراویح اور اعتکاف اور عید پر، یہ 4 موضوعات پر مشتمل کتاب ہے، شاید اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس کو بھی آپ لیں، اس کو پڑھیں، بہت ہی آسان سوالن جواباً بنی ہوئی ہے، آپ اس کا درس کریں اور پڑھ کر مسائل کو ذہن میں رکھیں۔ کوئی آپ سے پوچھے، کیونکہ شروع میں فہرست ہے، مثلا کسی نے کہا میں نے روزے میں بھولے سے کھا پی لیا، آپ نے فہرست دیکھی، اس میں لکھا ہوگا بھولے سے روزہ توڑنا کیسا، تو آپ وہ صفحہ کھولیں، دیکھیں مسئلہ کیا ہے، بتا دیں۔ اس طریقے سے الحمدللہ آپ ہم لوگوں کو مسائل بھی سکھا سکتے ہیں۔ یہ بک ضرور لیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، مالک مولا ہم سب پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما۔ رمضان کی خاص طور پر ہماری تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، رمضان کی مبارک ساعتوں کے ہمارے درمیان موجود ہونے کے باوجود اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، اور آئندہ دنوں کی قدر کرتے ہوئے، ان مبارک ساعتوں کی قدر کرتے ہوئے خود کو سنبھالنے اور ہر گناہ سے بچانے، ناجائز امر میں مبتلا ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمارے تمام بہن بھائی جو میرے ساتھ دعا میں شریک ہیں، ہم سب کو گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما دے، ہم سب کے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں موت سے پہلے اپنے قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قبروں کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے، ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک اور دیگار، ہمیں علم دین سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے، اپنے گھر والوں کو سکھانے اور عمل کروانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے قلب میں موجود محبت میں بے شمار اضافے فرما۔ اے اللہ، ہمیں عشق رسول کی چاشنی عطا فرما، محبت رسول مزید عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں بد مذہبوں اور بد مذہبیت سے محفوظ فرما۔ اے پاک اور دیگار، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو نیک، پرہیزگار، متقی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دین کا بھی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے ماں باپ کے حق کو سمجھا، بیوی، بچے، اولاد، پڑوسیوں کے حق کو جانا ہے۔ اللہ، ہمیں دین کا حق بھی اچھی طرح سمجھ کر اس کی خدمت کرنے، چاہے مالی لحاظ سے، چاہے افرادی قوت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے لیے استعمال کرنے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے ہیں، آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میری جو بہنیں کسی بھی لحاظ سے پریشان ہیں، شوہر کی طرف سے، نافرمان اولاد کی طرف سے، ساس نندوں کی وجہ سے اور کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما، حالات میں ان کے موافق کر دے۔ میرے جو بھائی پریشان ہیں، چاہے روزگار کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے، اللہ ذہنی سکون دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے اور غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے پاک پروردگار، جتنے بھی ہمارے خاص طور پر وہ بھائی بہن جو ہماری الفرقان اسکالر اکیڈمی سے اس کے انتظامات چلانے کے لیے، اس کی تعمیر کے سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا ہے، جس طرح انہوں نے دین کے کام میں آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ، ان کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشن دور فرما دے۔ ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنا کر رکھ، دنیا اور آخرت میں زوال عزت اور زوال نعمت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ خصوصی طور پر گھر کے بزرگوں کے لیے دعا فرمائیے جو ہمارے بڑے گھر میں موجود ہیں، اللہ ان سب کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، قابل رشک صحت والی زندگی عطا فرما، جو بیماریاں، پریشانیاں، اللہ تعالیٰ ان سے دور فرما دے۔
ان کے گھر والوں کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنے ہمارے بزرگ ہیں ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرما، اے اللہ چلتے ہاتھ پیر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں بھی کسی کا محتاج نہ فرما کسی بھی لحاظ سے، اے اللہ تعالیٰ جو ہمارے بچے نوجوان ہمارے ساتھ بچے یا بچیاں دعاؤں میں شریک ہیں، اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ کسی گندی عادت، کسی گندے گناہ، کسی اور مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہے اور باوجود کوشش کے اس کی عادت ختم نہیں ہوتی، اے رب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کے صدقے مالک و مولا انہیں اس گندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد